کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ کراچی کے ملنسار اور معروف نعتیہ شاعر جناب احمد خیال سے مختصر ملاقات اپنے سامعین کی نظر۔ احمد خیال صاحب کی تاحال 3 نعتیہ شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ احمد خیال صاحب سے یہ ملاقات اور گفتگو ان کے دولت قضا پر ہی ہوئی۔ آپ ہمارے سامعین کو اصل نام اور اپنا تعارف کرائیں۔ وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے عوام سے براہ راست نعت کی دنیا کی شخصیات سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے مجھے شرف بخشا۔ آپ کا اور ہمارے محترم عبدالجبار نادم صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مزید عروج عطا فرمائے، اور نعت کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرا اصل نام احمد علی ہے اور احمد خیال کے نام سے میں شاعری کر رہا ہوں، اور الحمدللہ نعت شریف کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سن 1994 میں نفس نفس خوشبو کے نام سے، سن 2000 میں ثنائے رحمت عالم، اس کے بعد سن 2007 میں چراغ حب شاہدیں کے نام سے یہ نعتیہ مجموعہ کلام منظر عام پہ لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق سعید عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تسلسل سے اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ نعتیہ مشاعرے اور نعت کی محافل میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، اور اس دوران پرخلوص دوستوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، پرخلوص ساتھی بھی ملے، اچھے شعراء کرام سے بھی بہت کچھ سیکھا، نعت کے مشاعروں سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ابھی تک میں اپنے آپ کو طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں، کیوں کہ فن کی دنیا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر سے اگر ایک قطرہ بھی مل جائے تو بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور خصوصاً نعت کے حوالے سے تو یہ نعت کا شرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی بخشتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ شخصیات، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو نعت کے شعبے میں سرگرم عمل ہیں اور شعبہ نعت میں مختلف حوالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اپنے خیال جو اپنے نام کا سارا رکھا، یہ کسی شخصیت سے یا کسی کو متاثر ہو کر رکھا ہے، آپ کو کس طرح خیال آیا؟ دیکھیں جی، یہ خیال بھی جو ہے نا، یہ سب کچھ شاعر کو خاص طور پر جو ہے نا وہ 90% جو ہے نا وہ اوپر سے ملتا ہے، وہ جو کچھ ہے نا وہ ذہن پر القاء ہوتا ہے اس کا، اور وہ نزول ہوتا ہے، اس کے بعد شاعر جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ خیال کا بھی خیال جو ہے وہ مجھے اوپر سے ہی ودیت ہوا ہے۔ پہلے جب میں غزل کہتا تھا مختلف میں نے جو ہے نا وہ تخلص اپنے لیے رکھے، لیکن آخر میں جو ہے یہ احمد خیال جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے میرے نام کے ساتھ تقریباً 40 سال سے 40 تک کا عرصہ ہو گیا کہ احمد خیال۔ تو اس وقت کوئی یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان میں بلکہ ورلڈ میں احمد خیال اس مرکب نام کا کوئی شاعر نہیں تھا۔ بعد میں ابھی چند سال پہلے ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں وہ لاہور میں،
ان کا نام احمد نواز. انہوں نے احمد خیال تخلص اپنا رکھ لیا. میں نے ان سے رابطہ بھی کیا لیکن انہوں نے کہا جی مجھے یہ پسند ہے, میں نے رکھ لیا. میں نے کہا بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن الحمدللہ یہ ایسا نام تھا کہ جس کا کئی سالوں تک, کافی عرصے تک اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں تھا میرا. تو یہ خیال کا جو معاملہ ہے یہ خیال ہی آیا مجھے, تو پھر یہ احمد خیال ایڈجسٹ ہو گیا, مرکب نام ہو گیا پورا. خیال صاحب آپ کو شاعری کا شوق کس طرح اور کیوں ہوا؟ دیکھیے شاعری جو تھی نا میرے فطرت میں رچی بسی تھی. نمبر 2 اس میں پہلی بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تنہائی بہت میسر آئی, اور اس تنہائی میں نے جو ہے نا مطالعہ کیا, کتابیں پڑھی مختلف موضوعات پر. اس میں نے ہر ٹاپک پر کتابیں پڑھی. تو اس کی ظاہر ہے کہ جو انسان بچپن میں جو کچھ انسان مطالعہ کرتا ہے اور بچپن میں جو پڑھتا ہے وہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ یہ شاعری بھی وہ ایک طبیعت موضوع ہوتی چلی گئی شاعری کی طرف. اور میں الحمدللہ کہ دوسری تیسری جماعت سے ہی شعر کے اساتذہ جو تھے مضامین دیتے تھے وہ لکھنے کے لیے کہ یہ مضامین لکھنے ہیں آپ کو, تو اس ان مضامین کے مناسبت سے میں اشعار کہہ دیتا تھا, اس میں ایڈجسٹ کر دیتا تھا. تو دوسری یا تیسری کلاس میں جو ہے پرائمری میں اشعار کہنا, پھر اساتذہ بہت حیران ہوتے تھے کہ آپ نے کہے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں جی اس کا مستقبل بہت روشن ہے. اور شاعر اساتذہ خوش ہوتے تھے, بلکہ وہ آگے جتنے بھی اسکول میں جتنی ادبی محفلیں ہوتی تھیں ان میں سر فہرست رکھتے تھے. بلکہ 2 سال مجھے اسکول کی بزم ادب کا صدر بھی بنایا گیا, سلیکٹ کیا گیا. وقت مقابلے کے بعد تقریری مقابلہ ہوا فی البدی, اور اس کے بعد مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. تو یہ معاملات ایسے الحمدللہ. آپ نے شاعری میں باقاعدہ کسی سے کوئی رہنمائی حاصل کی؟ جی شاعری میں الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے جونیئر بھی کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے اور وہ مجھے نشاندہی کر رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ کچھ اچھی بات بتا رہا تھا, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, بجائے اس سے بحث کرنے کے, اپنی تجلیل سمجھنے کے یا بے عزتی نہیں. بلکہ میں نے الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کی, جس میں سے مجھے مشاعروں سے بہت مہمیز ملے. اور ان میں اساتذہ جو میری زندگی میں آئے مختلف, جب سفر شروع کیا میں نے تو اس کے دوران جناب ایک کامل لیپوری صاحب تھے, مولانا شفیق بریلوی صاحب تھے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ میں حضرت نذیر شاہ جہاں پوری کا شاگرد ہوا. اس کے بعد قمر وارثی سے بھی کچھ عرصہ میں نے اکتساب فیض کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پیر زادہ عاشق کیرانوی صاحب تھے, ان کی صحبت بھی نصیب رہی. اور ان کے علاوہ دوستوں میں دیگر شعراء جو ہیں وہ ہمارے ہم عصر شعراء کرام, ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہا اور کوشش سیکھنے کی. اور ابھی تک ہم سیکھنے ہی کے مراحل میں ہیں. ہم اپنے آپ جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے اپنے آپ کو کوئی پرفیکٹ یا مکمل یا کو وہ نہیں سمجھتے کہ ہم بہت بڑے استاد ہیں یا ہم بالکل ہی کمپلیٹ ہیں. نہیں ایسا نہیں, بلکہ سیکھنے کا عمل تو جو ہے وہ اطلب العلم من المہد للحد کہ وہ ماں کے جھولے سے اور قبر تک جاری رہتا ہے. میں اس نظریے کا قائل ہوں. تو سیکھنے میں شرم نہیں. آپ نے یہ بتایا کہ میری 3 جو ہے نعتیہ مجموعہ ہیں, تو آپ کا غزلیں وغیرہ آپ نے کہی ہے, غزلوں کا شوق نہیں ہے؟ نہیں غزلیں میں نے ابتدائی غزلوں سے ہوئی تھی. ابتدا جو ہے وہ غزلوں سے ہی ہوئی تھی. بلکہ میں نے روزنامہ جنگ کے لیے ایک بہت پہلے تقریباً سن 1976 میں ایک نعت شریف بھیجی تھی. وہ اس کا مطلب تھا محمد پیارے محمد, زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے روزنامہ جنگ میں سن 1976 میں نعت سے ابتدا کی تھی. پھر بعد میں غزلوں کی طرف آیا. جیسے مشاعروں کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی, جیسے مشاعروں میں جو ہمیں مصرع تلے ملتے تھے اور پھر اس حساب سے ہم غزلیں بھی کہتے رہے, نعت بھی کہتے رہے, مناقب بھی کہتے رہے, سلام بھی کہتے رہے. اور الحمدللہ وہ یہ سلسلہ ایسے جاری رہا. اچھا, نعت لکھنے کے لیے شاعر کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, نعت لکھنے کے لیے شاعر کو جذبہ عشق رسول ہونا, اس کے سینے میں سچا جذبہ عشق رسول ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں سچا جذبہ عشق رسول ہے
اور اس کی مثال میں دیکھیں، حالانکہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے عبدالجبار نادم صاحب کو، لیکن میں ان کے عشق رسول دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور داد دینی پڑتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل و کرم، ان پر بڑا کرم ہے سرکار کا۔ سرکار اپنے چاہنے والوں کو جتنا نوازتے ہیں، اور یقین کریں کہ کوئی قطرہ مانگے تو حقیقت ہے وہ سمندر عطا فرماتے ہیں۔ آقا کے کرم کی بات کیا، ان کے کرم کی کوئی حد تو ہے نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نعت کہنے کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلے تو جو ہے وہ انسان کے خیالات کی پاکیزگی ضروری ہے، اور مدینے والے سے سچا رابطہ، سچا ربط و ضبط، آپ سے سچی لگن، آپ کی طرف مدینے کی لگن، سرکار کی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نعت خواں کو، اچھے نعت کو، شاعر کو، بلکہ ہر کلمہ گو کو یہ چاہیے کہ وہ سرکار کی سیرت مبارکہ پر بھی عمل کرتا رہے، سرکار کی سیرت مبارکہ کا بھی مطالعہ کرے، اور آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کے اخلاق حسنہ کو بھی خصوصاً اپنانے کی کوشش کریں۔ نعتیہ شاعر جو ہے اکثر جو اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اپنی نعت میں، مثال کے طور پہ کہ میں مدینے چلا جاؤں واپس نہ آؤں، تو کیا آپ اس کو، جیسے وہ ایک شعر ہے نعت کا کہ ایک دن آئے گا ضرور میں مدینے جاؤں گا، اور پھر وہ تو کیا وہ نعتیہ شعر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی، بات عرض یہ ہے کہ اب نعت شریف کا بھی جو کینوس ہے، اور یہ میدان جو ہے بڑا وسیع ہو چکا ہے۔ نعت میں استغاثہ بھی ہوتا ہے، آپ سرکار سے جو ہے نا وہ اپنے مسائل، اپنی پریشانی، دیکھیں جیسے ایک اللہ سے آپ کہتے ہیں یا اللہ میں پریشان ہوں، یہ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ حقیقت ہے یہ، بلکہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ بھی سرکار یہ کہ وہ جانتے ہیں، بلکہ یہ مشاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جو ذہن میں سوچتے ہو میرے آقا کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ طاقت اور یہ اللہ رب العزت نے ان کے صفات سے نوازا ہے۔ اس سے تو نعت کا اصل مفہوم نہیں نظر آتا نا۔ دیکھیے جی، نعت کے تو ویسے لغوی معنی سرکار کی تعریف جو ہے وہ عقائد ہو جہاں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرنا، آپ کی تعریف و توصیف کرنا، اور اس زمرے میں اگر آپ اس میں اپنی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ جو ہے نا قرون اولیٰ سے ہی یہ معاملات ہیں کہ اپنی خواہشات حضور سے اپنی جو ہے نا وہ معروضات اور اپنی عرضداشت سرکار کو پیش کرتے ہیں، تو آقا سنتے ہیں، ان پہ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں مدینے جاؤں گا یا میں مدینے میں چلا جاؤں واپس نہ آؤں، اور یہ اپنی خواہشات ہیں، ان کا اظہار ہے۔ نعت کو کے دامن تو بہت وسیع ہے، اس میں آپ مختلف جو ہے نا وہ آپ اپنے، اور اس میں ایسے بھی مناجات بھی ہیں آقا سے بھی ہیں، خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تو یہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی، تو یہ ہیں مختلف ہمارے اسلاف نے انہی کی پیروی ہے۔ احمد خیال صاحب، بعض شاعر اپنی نعت میں تو تیرے تیری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ہاں مولانا جامی کیا عشق رسول تھا ان کا، اور کیا ان کا نعتیہ کلام آپ پڑھیں تو یہ پیار کا جذبہ ہے، یہاں پہ تکلفات کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں میرے آقا، یہاں پر تو تیرا تیری یہ معاملات جو لوگ فتوے لگاتے وہ اپنی ایک کیفیات کا نام ہے، نعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شعراء کرام اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ خود ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، نعت کہتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے، نعت لکھتے ہوئے بھی جسے کہتے ہوئے اور نعت پڑھتے ہوئے بھی وہ کیفیات کا نزول ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات تو الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے، ان کو الفاظ جو ہے وہ اس وقت ساتھ نہیں دے سکتے جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا، تو تیری اور تم اور یہ آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر بہت سے لوگ تو اب اللہ کو بھی آپ کہنے لگے ہیں، یا اللہ آپ ایسا کر دیں، لیکن اللہ کیونکہ واحد ہے
اور توحید تو وہ اس کو تو استعمال کرنا، تجھے، تیرے، تو وہ کوئی نہیں۔ میرے آقا سے یہ پیار کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ جیسے بچے، مچلتا ہوا بچہ آپ کے کہ ابو ابو کر کے لپٹ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے، تو یہ ہے کہ محبت زیادہ، قربت آقا سے کوئی بات نہیں، والہانہ پن جسے کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے کوئی شاگرد وغیرہ کوئی شعبے میں شاعری کی دنیا میں؟ جی شاگرد تو میں خود ہی شاگرد ہوں ابھی، اور نہ میں کبھی اس احساس میں مبتلا ہوا ہوں کہ میں استاد ہوں، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں، ہمیں خود بھی نہیں خبر کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ علم الکلام جو ہے اور علم شاعری ہے، عروض کے معاملات ہیں، بہت باریکیاں بھی ہیں اس کے اندر، بڑی احتیاط بھی ہے، اور بہت سے اس کو ملحوظ خاطر بہت زیادہ رکھتے ہیں، بہت سے کم رکھتے ہیں، بہت سے صرف جو ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات جو ہے وہ ادب کے دائرے میں رہ کر، اور جو ہے وہ جو ہے مربی جا جو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، تو اس کے تحت رہ کر وہ اپنے نعت کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، غزلیں جو بھی کہتے ہیں۔ بہت سے فن پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، بہت سے زیادہ نہیں دیتے، بہت سے صرف آمد کا انتظار کرتے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ لیکن ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ شاعر نہیں ہیں، یا یہ کم، یا یہ اچھے شاعر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے فن جاننے والے، بہت جاننے والے، بہت سا علم پہ عبور رکھنے والے اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتے کہ جتنا اچھا جو ہے وہ عبدالجبار نادم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایکچوئل ہے ایسا، یہ مشاہدات میں ہے۔ تو اور حالانکہ وہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو بالکل تعلیم نہیں تھی، جن کے پاس بالکل معمولی تعلیم تھی یا تعلیم یافتہ نہیں تھے باقاعدہ، لیکن وہ بھی اتنی اچھی شاعری کرتے تھے، جس کے استاد قمر جلال بھی دیکھ لیں، احسان دانش دیکھیں، اور بہت مثالیں موجود ہیں اس دور میں۔ تو یہ ہمارے حفیظ جان لیندری صاحب بھی بہت مشکل ہم نے پڑھا ہے کہ مڈل کلاس تک پڑھے ہوئے تھے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ 8 جماعتیں، اتنی تعلیم، لیکن ان کی محنت اور ان کے مطالعہ اور ان کی ریاضت بہت ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے فن کے لیے۔ جب تک کسی بھی فن کے لیے آپ اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے اور اس کے عشق میں مبتلا آپ نہیں ہوں گے، اس وقت اس فن کی معراج کو آپ نہیں پا سکتے، جب سمندر سے کچھ قطرہ نصیب ہوگا آپ کو۔ نعتیہ شاعروں کو یہ شکایت ہے کہ نعت خواں جو ان کی نعتیں پڑھتے اور ان کو جو نذرانہ ملتا ہے، اور وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں نہیں دیتے، یا سوال کیا دور جدید کے حساب سے، تقاضوں کے مطابق آپ نے سوال کیا۔ عرض یہ ہے کہ تمام شناخواں ایسے نہیں ہوتے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اپنے اساتذہ کی، شعراء کی خدمت کرتے ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت سے ہوتے ہیں میرے جیسے بھیس بھی ہوتے ہیں، کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک جدید دور ہے، جو ہے اس کی معیشت کے حساب سے پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، لیکن اس معاملے میں شعراء کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ شعراء حضرات کی اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ ان کو کلام سنانے کا اور جو ہے بڑا شوق ہوتا ہے، وہ تو خود بھی چائے پلا کے بھی کلام سنا دیں، یہ ان کی اپنی بھی کمزوری۔ ورنہ جو تخلیق آپ نے کیا، آپ تخلیق کار ہیں، آپ نے ایک چیز ایجاد کی ہے، جیسے کسی نے جو ہے کوئی بھی ہے، یہ آپ نے بلب بنایا ہے، کوئی چیز بھی ایجاد کی ہے، مشین ایجاد کی ہے، تو ایجاد کرنے والا زیادہ جو ہے وہ مرتبے کا ہے، یا کہ اس کو آپریٹ کرنے والا، چلانے والا اس مشین کو۔ جی اب بجلی، مثال ہے کہ بجلی بنائی جس نے، وہ مجید ہے اس بجلی کا، اس نے بجلی بنائی ہے اور وہ پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ فیض پہنچ رہا ہے، پوری کائنات میں انقلاب اس طریقے سے۔ لیکن جو اس کو صرف ایک سوئچ آن کر کے جلا رہا ہے، اس کو تو جناب علی اتنا نوازا جا رہا ہے کہ وہ اور جو اس کو بجلی کو بنا رہا ہے، جو الیکٹرک جس نے بجلی بنائی ہے، اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے۔ تو شور ایسے بھی دیکھے بیچارے زیادہ تر افلاس کا شکاری دیکھیں، وہ ان کو معاشرہ نظر انداز کرتا رہا ہے۔ پرانے ادوار میں جو تھا یہ تھا کہ نوابوں کا دور ہوتا تھا، درباری شاعر ہوتے تھے، وہ درباروں سے ان کے وظائف تھے، وظائف مقرر تھے ان کے درباروں سے باقاعدہ۔ غالب کا دور دیکھ لو، اور بہت سے ادوار ایسے ہیں کہ جن میں شعراء حضرات کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے نوازا جاتا، کیونکہ مشاعرے مقرر تھے ماہانہ اور گزر بسر، اور وہ اپنی تخلیقات بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے پرسکون اور بڑی یکسوئی کے ماحول میں وہ اپنی تخلیقات کو منظر عام پہ لاتے تھے،
وہ یہ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ جو اس کو پیش کر رہا ہے اور اس کے لیے جناب علی، بہرحال سب اچھی بات ہے. کلام یہ تو ہم، لیکن نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے صرف ثواب کی، آقا کی بارگاہ میں نعت پیش کرنا، اللہ کی گھر کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے، اور کوئی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ثانوی باتیں ہیں، یہ پیسے ملنا اور یہ تمام چیزیں کوئی اہمیت نہیں ہے. بادشاہوں کو دور میں جو وظیفے بنتے تھے وہ اس دور میں بھی ہے. بے شمار ادارے ایسے ہیں ادبیات وغیرہ جو شاعروں کو پیسے دیتے ہیں باقاعدگی سے شاعر ہونے کے، تو ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ نے رابطہ کیا یا نہیں کیا، ابھی بھی بے شمار شاعر جو ہے ادبیات سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جی، ہماری نظر سے تو کچھ کوئی ایسے ادارے نہیں گزرے ابھی تک، اور اگر کوئی ایسے نوازتے بھی ہیں ادارے تو وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازتے ہوں گے. لیکن میری نظر سے تو آج تک کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جو شاعر کو باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی اور اس کے معاملات، اس سے چھوڑیں آپ اس کو، یہ معاشی طور پر یہ معاملات، بلکہ حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی شاعر کی. ارے فضول کام میں پڑھو یار، کماؤ کچھ کرو، اس سے کیا شاعری میں کیا ملتا ہے، شاعری کیا ہے، کوئی فضول کام ہے یہ ہے وہ، اس طرح کی. ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. ہر طریقے سے دام در میں قدم سخن ہے، جیسے موقع ملتا ہے وہ شاعر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر شاعر کی خود ہی جو ہے نا وہ جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، تو وہ کیا سرپرستی حاصل کریں. ساتھ ساتھ میں نے سنا کہ آپ نعتیں وغیرہ بھی پڑھتے رہیں. دیکھیے جی، نعتیں میں ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، البتہ میں کمپیئرنگ ضرور کرتا ہوں. الحمدللہ نظامت کے فرائض انجام دیتا ہوں تقریباً کوئی میں 20-25 سال سے، اور میں نے پروگرام آرگنائزر کے طور پر بھی بہت کام کیا نعت شریف کے حوالے سے بہت. لیکن ایک جنون تھا، ایک لگن تھی، ایک محبت تھی، اور کچھ احباب بھی، ایسے دوست احباب بھی مل گئے، ساتھی ملے ہوئے تھے جو ہم سب مل کے یہ سب کام کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے معاملات دیکھے، پھر وہ پالیٹکس اور یہ وہ معاملات دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد بس یہ شاعری تک محدود ہو گئے ہم. شعر کے لیے جی ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اپنی تخلیقات جاری رکھیں بس. اچھا، شاعر ہونے میں اور کمپیئر ہونے میں، اس میں دونوں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اچھا، شاعر ہونا، دیکھیں جی، کمپیئر ہونے کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جیسے بھیڑ چال ہے، چیخنا اور بے شمار ایسے چیخ آسمان سر پہ، جب ایک ایکو لگا ہوا ہے، چیخنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ایکو ہے نا، وہ آپ کی آواز کو آگے پہنچا رہا ہے. اور بہت ایک اسٹائل، ادب کا انداز ہونا چاہیے نعت پڑھنے میں، نعت لکھنے میں. نعت نکلے میں بھی وہی آپ یہ احتیاط کریں انسان کہ اس میں بسا اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ بجائے تحسین کے تنقیص ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ شاعر کی کم علمی کی وجہ سے یا عجلت میں وہ اس پر توجہ نہیں دے پاتے. تو وہ اگر اس کو چاہیے کہ ان معاملات میں بڑی ارکریزی اور بار بار پڑھے، اس کو جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کو بار بار رپیٹ کرے، اور سے ایک بار نہیں 2 بار ہی. بعض اوقات ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ جناب شعر فوراً لکھا اور فوراً لگا دیا، بعد میں پھر وہ ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ یار اس سے بہتر ہو سکتا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ کوشش کرے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور میرا یہ گزارش ہے تمام شعراء حضرات سے بھی، تو یہ وہ چاہے وہ نعت کے شعراء ہوں، چاہے غزل کے ہوں، سلام کے ہوں، منقبت کے ہوں، اور ان سے بھی میری یہ گزارش ہے، اور ثناخوان رسول سے بھی یہ گزارش ہے کہ براہ کرم اپنے سینئرز، اپنے بزرگ ثناخواں ہیں، آپ کے بزرگ شعراء ہیں، ان کا جو ہے وہ دل کی تہ دل سے ان کی احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی دل جوئی کریں. تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ آئندہ کے لیے، آپ کے ارتقائی سفر کے لیے بڑا معاون و ممدد ثابت ہوگا، اور آپ کی اس میں دین و دنیا کی آپ کو برکتیں. اور کے لیے آپ اپنا کوئی خوبصورت نعت یا کلام اپنے سامعین کے لیے. کتنا سنانا ہے؟ ایک نعت شریف ہے نا؟ ہاں، میں چند اشعار چند نعتوں کے سنا دیتا ہوں. دیکھیں جی، جب ہم شاعری کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ حرف ان کے ہیں
قلم ان کا، خیال ان کا ہے۔ حرف ان کے ہیں، قلم ان کا، خیال ان کا ہے۔ نعت کہتا ہوں اگر میں تو کمال ان کا ہے۔ حرف ان کے ہیں، قلم ان کا، خیال ان کا ہے۔ نعت کہتا ہوں اگر میں تو کمال ان کا ہے۔ نعت کہتے ہو کہ سنتے ہو کہ پڑھتے بھی ہو، نعت کہتے ہو کہ سنتے ہو کہ پڑھتے بھی ہو، تم شریعت پہ بھی چلتے ہو، سوال ان کا ہے۔ اور تم شریعت پہ بھی چلتے ہو، سوال ان کا ہے۔ اچھا، تم شریعت پہ بھی چلتے ہو، سوال ان کا ہے۔ اور یہ کرم یہ کہ گرچہ ہاتھوں میں دو عالم کے خزانے ہیں مگر، گرچہ ہاتھوں میں دو عالم کے خزانے ہیں مگر، شکم پاک پہ پتھر ہیں، یہ حال ان کا ہے۔ گرچہ ہاتھوں میں دو عالم کے خزانے ہیں مگر، شکم پاک پہ پتھر ہیں، یہ حال ان کا ہے۔ اور سرور دین کے غلاموں کی ہو کیا شان بیان، سرور دین کے غلاموں کی ہو کیا شان بیان، پیارے صدیق انہی کے ہیں، بلال ان کا ہے۔ پیارے صدیق انہی کے ہیں، بلال ان کا ہے۔ اور یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، اور نعت میں کہتا نہیں، سرکار کرتے ہیں عطا۔ یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، نعت میں کہتا نہیں، سرکار کرتے ہیں عطا۔ اور ڈوب جاتا ہوں میں دریائے سرور و کیف میں، ڈوب جاتا ہوں میں دریائے سرور و کیف میں، میرے آقا جب مجھے اشعار کرتے ہیں عطا۔ ڈوب جاتا ہوں میں دریائے سرور و کیف میں، میرے آقا جب مجھے اشعار کرتے ہیں عطا۔ اور بے طلب ہی مل رہا ہے کچھ اے سرکار سے، بے طلب ہی مل رہا ہے کچھ اے سرکار سے، نعمتوں کے وہ ہمیں انبار کرتے ہیں عطا۔ اور علم و عرفاں، زہد و تقوی اور شعور و آگہی، علم و عرفاں، زہد و تقوی اور شعور و آگہی، کوئی مانگے تو صحیح، سرکار کرتے ہیں عطا۔ اور مانگتا ہوں روشنی کی بھیک میں ان سے خیال، مانگتا ہوں روشنی کی بھیک میں ان سے خیال، جو مہو خورشید کو انوار کرتے ہیں عطا۔ نعت میں کہتا نہیں، سرکار کرتے ہیں عطا، یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا۔ احمد خیال صاحب، آخر میں کوئی اپنے شاعروں کے لیے کوئی پیغام، سامعین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، یا کوئی شاعر بننے کا خیال رکھتا ہو اس کے لیے کوئی پیغام، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن شاعروں کے لیے یہ میری ایک انتہائی ادب سے عاجزانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ براہ کرم جو آپ کہا کریں، لکھا کریں، اپنی شخصیت کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب میں کوئی بھی شاعر کی نعت کہوں، میں فدا ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میں یوں ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، میں تو جاؤں، اور جب کوئی معاملہ اس سے ہو کہ یار چلو وہاں پر ذرا یہ کام ہے، وہ نعت کا یہ سلسلہ ہے، یہ تھوڑی سی وہ کرنا ہے، مظاہرہ مذمتی کوئی اجلاس ہے، کوئی جلسہ کو، وہ پھر بانے کرنا، مطلب یہ کہ لفاظی تک نہ ہو، بلکہ اس کو چاہے وہ غزل کا شاعر ہو، نعت کا بھی، اس شاعری جو ہے نا وہ یہ نازک احساسات کا ایسے معاملات ہیں کہ شاعری جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے، صحیح معنی میں وہ دل کے لطیف جذبات کو اور سامعین تک پہنچاتی ہے، اپنے احساسات، اپنے امجاد۔ شاعر جو ہے ایک بے ضرر و انسان ہونا چاہیے، اور معاشرے کو جو شاعر پیغام دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار کسی کو دکھ نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دو، اگر کسی کو سکھ نہیں پہنچا سکتے تو دکھ بھی نہ پہنچاؤ، اور کسی کے لیے جو ہے نا باعث راحت بنو، باعث آزار مت بنو۔
تو یہ کوئی بھی شاعر ہو اپنے اخلاق بھی ویسے بناؤ جس فن سے اور جس صنف سے آپ وابستہ ہیں اس کی آپ لاج رکھیں، اپنا کردار بھی ویسا بنائیں، اپنی شخصیت کو بھی اسی سانچے میں ڈھالیں۔ یعنی میرا مقصد کہنے کا ہے، اگر آپ باہر سے شاعر ہیں، نعت گو شاعر ہیں یا آپ غزل کے شاعر ہیں، دوسرے شاعر ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ جیسے باہر سے ہیں ویسے اندر سے بھی آپ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ آپ کے معاملات ایسے نظر آنے چاہیے کہ واقعی آپ ایک مبلغ، ایک نمائندہ ہوتے ہو۔ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ ایک نمائندہ ہو گئے، اور جو آپ اپنا جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ جو بھی ہے آپ کردار پیش کرو گے معاشرے میں، وہ ایک ماڈل ہوگا، ماڈل رول ہوگا، ایک مثال ہوگا۔ تو وہ آپ کوشش کریں کہ اس شاعری کو اپنی شخصیت پر بھی طاری کریں، اپنے وجود پر بھی طاری کریں۔ صرف اس کو جو ہے نا آپ ایک ضروریات زندگی کا حصہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو کردار سازی کے لیے اس کو اپنا معاون و ممدد بنائیں اور کردار سازی کا ذریعہ سمجھیں اس کو آپ۔ نعت جو ہے وہ صرف نعت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک انسان کو جو ہے وہ آقا، پیارے آقا و مولا اور اللہ کے بہت قریب کرتی ہے۔ وہ اس میں آپ مدارج طے کریں، آگے جائیں، مرشد کا دامن تھامیں اور روحانیت کو بھی دیکھیں، روحانیت کیا چیز ہے، اور صرف یہ دنیا اس میں آگے بڑھیں۔ بڑے بزرگان دین نے، تمام نے، اکثریت نے جو ہے نا شاعری کی ہے، لیکن انہوں نے شاعری کی ہے معرفت، عارفانہ کلام کی، معرفت کی شاعری کی ہے، انہوں نے نعت کی شاعری کی، منقبت کی شاعری کی ہے، گل و بلبل کی لب و رخسار کی شاعری نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ آج کی صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ لب و رخسار، گل و بلبل اور نسائی شاعری جسے کہتے ہیں لیڈیز کی، وہ نہیں۔ وہ بھی آپ اس کو شاعری میں جو ہے اس کے ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے کہ معاشرے میں محبتوں سے رہو، محبت عام کرو، محبت کی خوشبو کو عام کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لو ٹھیک ہے، وہ ایک رسمی معاملات آپ ادا کر رہے ہیں، اور اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس کے کوئی کاز نہیں، کوئی نصب العین نہیں ہے۔ وہ کسی بھی فیلڈ میں، آپ شاعری میں بھی ہو، جس حوالے سے بھی آپ آئیں، وہ ایک پیغام دیں اور خود اپنے آپ کو رول ماڈل پیش کریں، وہ ان سے، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے سے فیضیاب ہوں، آپ کے قریب آئیں، آپ کی بات سنیں۔ بس یہ میرا پیغام ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تھے ہمارے آج یوٹیوب چینل کے مہمان شاعر جناب احمد خیال صاحب۔ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو کا سلسلہ کیسا لگا؟ آپ اپنے قیمتی مشوروں اور رائے سے ضرور نوازیں۔ اب اپنے میزبان خاور حسین اور کیمرہ مین سہیل احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔